لیکن کبھی بھی ایمان کے لشکر میں نہیں جا سکتے. اگر دعاؤں سے اثر ہونا ہوتا اور اگر دعاؤں سے دنیا کو بدلنا ہوتا تو اتنا ہم نے کہا کہ مرد آباد مرد آباد اور امریکہ مرد آباد، آج تک وہ مرد آباد نہیں ہوا. تو صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا جب تک بندہ دعا بھی کرے اور دعا کے ساتھ تھوڑی سی دوا بھی کرے. کہ مولانا بیمار ہے دعا کیجئے ہم ٹھیک ہو جائیں. بھائی کون سی بیماری ہے؟ مولانا شوگر کی بیماری ہے، دعا کیجئے بندہ ٹھیک ہو جائے. اب دعا بھی کر رہا ہے، مجلس میں مولانا نے دعا منگوائی کہ خدایا اس بیچارے کو شوگر کی بیماری ہے اور جلدی سے جلدی اس کو شفا دے دے. اور یہاں مجلس ختم ہوئی، یہاں نیاز کی پلیٹیں لگیں اور نیاز کی پلیٹوں میں میٹھا پڑا ہوا ہے اور میٹھا کھائے جا رہا ہے. جب کہتے ہیں ابھی ہم نے دعا منگوائی ہے میٹھا کیوں کھا رہے ہو، تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بہانے بھی بناتا ہے، وہ بندے کو راستہ بھی دکھاتا ہے. اگر تو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے وہ تجھے اپنے راستے پہ چلائے گا کہ نہیں مولانا یہ تو نظر ہے اور نظر میں تو شفا ہے. کتنا اچھا دھوکہ ہے اپنے وجود کو دینے کے لیے. اور مولوی نے کہہ دیا نہیں نظر بھی کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے. فوراً کہا یہ مولوی تو نظر کا دشمن ہے، یہ تو مقصر ہے، یہ تو مجھے کھانے نہیں دے گا، میں تو نظر کھاؤں گا کیونکہ نظر میں شفا ہے. ہاں میرے عزیز نظر میں شفا ہے، لیکن یہ کب کہا تو پوری پلیٹ کھائے گا تو شفا ملے گی؟ ہاں شفا ہے تو تھوڑا کھا لے تاکہ تجھے شفا مل لے. خاک شفا کا نام ہی شفا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں تھوڑی سی خاک شفا مریض کو کھلایا کر. یہ نہیں کہ سجدگاہ کی سجدگاہیں تو نگلتا ہوا چلا جائے. تصور کو سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں پہ دعا کرتا ہے، یہاں پہ عمل نہیں کرتا. اور اسی سورہ یہ عصر میں آباد آتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہی انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا لیکن اگر عمل نہ کرے تو خسارے میں ہے. عمل کرنے والا آباد ہو جاتا ہے، یعنی علی پر ایمان بھی لائے اور علی کے کردار پر عمل بھی کرے. بہت سارے ایسے لوگ آتے تھے یا علی نماز پڑھنے میں آپ کے پیچھے مزہ آتا ہے لیکن کھانا کھانے میں امیر شام کا سفرہ بڑا اچھا ہے. اب بھائی دونوں تو نہیں چل سکتے نا، تجھے سفرہ بھی چاہیے اور تجھے علی کی نماز بھی چاہیے. امام فرماتے دونوں نہیں چل سکتے. تجھے طے کرنا ہے کہ تجھے چلنا کس کے راستے پر ہے. تو یہ جو دین، یہ جو تہذیب اسلام نے لائی، اس کا پہلی جھلک تمہاری فطرت کے اندر ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے انسان اپنی فطرت کو پہچان. تمہارے سب کانشز میں خدا ہے. اکثر علماء کہتے ہیں جب مومنین یہ جوان گھبرا جاتے ہیں مولانا دشمن بڑھ گئے، فتنہ بڑھ گیا، شیعت کے خلاف اتنی سازشیں ہونے لگی کہ دشمن کچھ بھی کر لے جاء الحق وزهق الباطل. حق کی فطرت میں بقا ہے. جو درخت پھل نہیں دیتے ان درختوں کو کاٹا جاتا ہے، جو درخت پھل دیتے ہیں ان درختوں کو رکھا جاتا ہے. حق پھل دینے والا درخت ہے. حق کی نیچر میں بقا ہے. دنیا کچھ بھی کر لے کیونکہ اس کی نیچر میں بقا ہے، اسے کوئی فنا میں لے ہی نہیں جا سکتا. اور یہ بات یاد رکھنا، باطل کی نیچر میں اور سسٹم میں فنا ہے. بات راندھیوں کی طرح ہے، بادلوں کی طرح ہے. کافی دیر رکا رہے گا، سورج کی روشنی کو روکے گا، لیکن کب تک روکے گا؟ سورج کی روشنی بالآخر تو باہر نکل آئے گی. دنیا کب تک حسین کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک علی کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک سیدہ کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ فرمایا کیونکہ حق میں بقا ہے. کچھ بھی کر لے یزید کو بالآخر تو مرنا ہی مرنا ہے. ہاں کیونکہ اس حق میں طاقت ہے، یہ باہر نکل کے آتا ہے. سوال یہ ہے کہ تم اس حق و حقانیت کے راستے میں کہاں پہ کھڑے ہو؟ اے انسان اس عالم میں اپنے وجود کو دیکھو کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. کیا میں نے اپنی فطرت پہ ایسے عمل کیا جو فطرت خدا نے دی تھی؟ کیا میں اس کو اس طرح ہینڈل کر رہا ہوں؟ اپنی محبت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنی نفرت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنے جذبات کو، فرط جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کہ کل میں نے مثال دی، یہ زمین تو تمہیں ملی ہے لیکن اس زمین کی باؤنڈری لگانا بہت ضروری ہے. جب تک باؤنڈریز نہیں ہے تمہاری فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو باؤنڈریز کا نام کیا ہے؟ یہ باؤنڈریز ہے شریعت. شریعت تمہاری فطرت کو بچاتی ہے. یہ آج جو فتنہ ہے نا، مین فتنہ یہ ہے کہ انسانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. ہاں اور سب سے بڑا المیہ جو ہمارے پاکستان میں، کوئی ڈاکٹر بھی ہے نا، ہم پوچھتے ہیں ڈگری دکھاؤ. ہاں حکیم بھی ہو ڈگری دکھاؤ، انجینئر بھی ہے ڈگری دکھاؤ، کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ لیکن اس ممبر پہ جو بھی آتا ہے کوئی ڈگری نہیں. ہمارا دین اتنا سستا ہے. کسی عالم نے اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر اس قوم کو سدھارنا ہے نا، اس قوم کا ممبر سدھر جائے تو یہ قوم خود بخود سدھر جائے. ہم ہر شخص سے ڈگری پوچھتے ہیں. اور میں نے تو کہیں پہ جملہ کہا، کسی کو برا لگ گیا. میں نے کہا کراچی میں عربی گھوڑے بھی عالم بن چکے ہیں.
کوئی یہاں کمیٹی نہیں کہ پوچھا جائے تم نے امامہ سر پہ رکھا ہے، کس سے پوچھ کے رکھا ہے، کس مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو؟ یہ کوئی جناکیب تو نہیں آپ دکان سے گئے اور خرید کے لے کر آئے، کہاں سے تم نے علم حاصل کیا ہے؟ وہ امام جو فرمائے کہ تمہارا پیش امام بھی عادل ہونا چاہیے، جن لوگوں کے ہم پاس کو جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کے کردار کو جانتے ہیں، لیکن منبر پہ بیٹھتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، کوئی کمیٹی نہیں بنائی جاتی کہ بھائی یہاں پہ کوئی چیکنگ بیلنس تو ہو، ایون گورنمنٹ کی طرف سے چیکنگ بیلنس ہونا چاہیے۔ کتنے حکیموں کی دکانوں کو بند کر دیا، جدی پشتی حکیم ہے، میں نے بابا سے سیکھا کہ نہیں تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے بند کر دو، کتنے بابوں کو پکڑا گیا صرف اس لیے کیونکہ ڈگری نہیں تھی، لیکن دین اتنا سستا ہے، جو بھی آتا ہے دین کو بانٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی چیز کو روکنے کے لیے حسین ابن علی نے کربلا میں قیام کیا کہ ہر بندہ ممبر رسول پہ نہیں بیٹھ سکتا، ہر بندہ خلیفہ رسول خدا نہیں بن سکتا، تمہارے حسب کا پتہ ہونا چاہیے، نسب کا پتہ ہونا چاہیے، عمل کا پتہ ہونا چاہیے، جب تک تمہارے وجود میں ورع اور تقوی نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مولوی کی تنخواہ ہوتی ہے 5,000 اور جو کرکٹ کا کوچ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 5 لاکھ۔ تو لہو و لعب کی ویلیو کتنی ہے؟ اور جو میرے بچے کو دین سکھائے، ایمان سکھائے، زندگی سکھائے، تو میں اپنی فطرت کو ویلیو نہیں دے رہا۔ جب تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو خدا بھی تیری عزت نہیں کرے گا۔ کہ میں نے کل مثال دی کہ وہ خاتون جب حضرت عیسیٰ کو کہتی ہے میں جنت میں جاؤں گی، اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا جنت میں جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم جنت میں جاؤ گی، کہنے لگی میں کیسے جنت میں جاؤں گی، میں تو بدکارہ، میں تو گنہگارہ، میں تو فاحشہ۔ فوراً اللہ نے پیغام بھیجا، اے موسیٰ اب یہ جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے خود کو بے عزت کر دیا، اس نے خود اپنی عزت کو پامال کر دیا۔ جب تک اپنے عیبوں کو چھپا رہی تھی، اپنی عزت کر رہی تھی، تو میں بھی خدا اس کی عزت کر رہا تھا۔